اسلاف نے مسلم پاکستان بنایا تھا، کوئی مسلکی پاکستان نہیں بنایا تھا. یہ شیعہ سنی پاکستان نہیں تھا، یہ مسلم پاکستان تھا. اگر شیعہ اور سنی کی صورت باتیں ہوتی، کوئی کہتا میں شیعہ پاکستان بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں سنی پاکستان بنانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں بننا تھا. ان مظلوموں کے لیے خاموشی رہیں گے جنہیں حق نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے، ان کے لیے خاموشی رہیں گے جو مسنگ ہے اس وطن کے اندر. ایک صحافی کا بھی ہے، ایک استاد کا بھی ہے، ایک کاروباری کا بھی ہے، ایک مزدور کا بھی ہے، ایک مولانا کا بھی، سب کا پاکستان ہے. ہم نے سب نے مل کر اس کو پرامن پاکستان بنانا ہے. بارڈر کی صورتحال خراب ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بارڈر صورتحال خراب ہے، اور اس وقت داعش موجود ہے، ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ موجود ہے، ازبک اسلامک موومنٹ موجود ہے، TTP موجود ہے. یہ تاجکستان سے لے کر پاکستان کے بارڈر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. خدا نہ خاصا اگر حالات ایسے آئندہ سسٹم کمزور ہوتا چلا گیا اور گر گیا تو یہ بارڈر نہیں رہیں گے. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں پرامن جدوجہد کی اپنے حقوق کے لیے. 5 دن 6 دن دھرنے دیے ہزاروں مقامات کے اوپر، اور پوری دنیا میں ہم نے جو قیاس پر عمل کیا ہے. اس وقت جو نامنی کی فضا ہے، آپ خود دیکھیں کیسے شروع کی ہے. جب آپ نے ایک پارٹی یا 2 پارٹیوں کی حکومت بہتر ہوتی ہے 14 پارٹی کی حکومت سے، جہاں پر باقاعدہ ایک دوسرے کے مقابلہ لگا ہو وزارتیں لینے کا، 85 وزیر ہوں، وہ امن و امان نہیں لا سکتے. جہاں پر سیکیورٹی کے ادارے اپنے اصل کام سے توجہ ہٹا کر اور کاموں میں لگے ہوئے ہوں، وہاں پر امن و امان پھر نہیں آتا. جہاں پر بارڈر کی صورتحال خراب ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بارڈر صورتحال خراب ہے، اور اس وقت داعش موجود ہے، ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ موجود ہے، ازبک اسلامک موومنٹ موجود ہے، TTP موجود ہے. یہ تاجکستان سے لے کر پاکستان کے بارڈر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. خدا نہ خاصا اگر حالات ایسے آئندہ سسٹم کمزور ہوتا چلا گیا اور گر گیا تو یہ بارڈر نہیں رہیں گے، یہ سارے کا سارا علاقہ ان دہشت گردوں کی مارکہ بن جائے گا. اس لیے اپنے ملک کو بچانا ہے، وطن کو بچانا ہے. یہ سارے اشاریے علامتیں ہیں. پاکستان ایک صحافی کا بھی ہے، ایک استاد کا بھی ہے، ایک کاروباری کا بھی ہے، ایک مزدور کا بھی ہے، ایک مولانا کا بھی ہے، سب کا پاکستان ہے. ہم نے سب نے مل کر اس کو پرامن پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مادر وطن ناموس ہے، اس کی فضا ہماری ناموس ہے، اس کے دریا ہماری ناموس ہے، اس کے سمندر ہماری ناموس ہے، اس کی مٹی ہماری ناموس ہے. کوئی غیروں کو نہیں دے گا. ہم نے دنیا کی عالمی طاقتوں سے جس وقت ویسٹرن عالمی طاقت، ویسٹرن امریکہ، کیا پایا ہم نے، کیا حاصل کیا ہم نے، کیا ملا ہے ہمیں؟ سوائے تباہی اور بربادی ہے. لہذا ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے گھروں میں خاموش نہیں رہنا ہے، اور اس راستے میں کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں میدان میں رہنا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرے والد جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں، اس دن BBC کی خبریں سنتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کر ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. وہ 41 سال کے تھے. اس وقت پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے. ان مظلوموں کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جنہیں حق نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے. ان کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جو مسنگ ہے اس وطن کے اندر. غیر قانونی جیلوں میں جنہیں بند کیا جاتا ہے، جنہیں والدین سے دور کیا جاتا ہے، ماں باپ سے دور کیا جاتا ہے، جنہیں اپنے اعزاء سے دور کیا جاتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہاں ہے وہ. اور مسنگ پرسن کے حقوق کی خاطر پاکستان کو ایک مسلم پاکستان ہے. ہمارے اسلاف نے مسلم پاکستان بنایا تھا، کوئی مسلکی پاکستان نہیں بنایا تھا. یہ شیعہ سنی پاکستان نہیں تھا، یہ مسلم پاکستان تھا. اگر شیعہ اور سنی کی صورت باتیں ہوتی، کوئی کہتا میں شیعہ پاکستان بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں سنی پاکستان بنانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں بننا تھا، کبھی نہیں بننا تھا. اگر بننا نہیں تھا تو بچ بھی نہیں سکتا. اگر اس کو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی تو یہ اس وقت باقی رہے گا جب یہ قائد اعظم کا پاکستان ہو، علامہ اقبال کا پاکستان ہو، یعنی مسلم پاکستان ہو، جس کے اندر تکفیریوں کی، دہشت گردوں کی، امداد پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت قائد اعظم کے پاکستان کا گھلا توڑا جا رہا ہے، علامہ اقبال کے پاکستان کا گھلا توڑا جا رہا ہے. ہمارے اسلاف نے، شہداء نے جو پاکستان بنایا
اس پاکستان کو مارا جا رہا ہے انتہا پسندی کے ذریعے، تکفیریت کے ذریعے. آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو مسئلے کی پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے دوست نہیں ہے، دشمن ہیں. وہ ایسی فالٹ لائن بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کو تباہ کیا جائے گا. اور ہم اس وطن کے بیٹے جو شیعہ سنی ہیں، ہم کبھی بھی اس کو تباہ نہیں کرنے دیں گے. ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری مادر وطن ہے، ہم اس کے غیر مند بیٹے. لہذا اس کے لیے جو بھی طریقہ قانونی اور آئینی ہے اسے اپنانا چاہیے. لہذا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں خود کا راولپنڈی میں گرفتاری پیش کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہتے ہیں، ہم اپنے غریبوں کو، مزدوروں کو، حاریوں کو کہتے ہیں، جن کے بچے مسنگ ہیں ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں کہتے ہیں، جنہیں حق نہیں مل رہا انہیں کہتے ہیں. ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کے حقوق کی خاطر آخری سانس تک جدوجہد کریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ ہم کل گرفتاری دیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اپنے آئینی حق کو پریکٹس کریں گے، اپنے قانونی حق کو پریکٹس کریں گے. اور یہ اگر ظالم حکمران سوچتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، مظلوم اگر میدان میں اترے کبھی ظالم نہیں جیت سکتا، کتنا ہی بڑا فرعون کیوں نہ ہو. وہ عوام کے قہر و غضب کے ڈیل میں غرق ہو جاتا ہے فرعون کی طرح. یہ فرعونی بچونگڑے عوام کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. عوام نے میدانوں میں آنا ہوگا، نکلنا ہوگا. اور خوف کی فضا ٹوٹ چکی ہے، کوئی نہیں ڈرتا کسی سے. جو ڈیفیم کرنے کی اور پروپیگنڈے کی فضا تھی وہ ٹوٹ چکی ہے. اب کسی پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لہذا انشاءاللہ ہم اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر، آپ کے حق کی خاطر ہم انشاءاللہ گرفتاری دیں گے. اس جدوجہد میں برابر کے شریک رہیں گے، موجود رہیں گے. اور جب تک عوام کو ان کا حق نہیں ملتا جو آئین نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، خدا نے دیا ہے، بینگ ہیومن، ان کو انسانی حقوق ہے، ہم جب تک ان کے حقوق نہیں مل جاتے اور یہ وطن اس دلدل سے نہیں نکل آتا، ہم اس وقت تک اور اس راستے میں ثابت قدم رہیں گے، موجود رہیں گے. اور انشاءاللہ مادر وطن کو دنیا کے باوقار ممالک میں شامل کرنے کی اس جدوجہد کے اندر پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہے کہ ہم نے عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے کے خلاف، عوام پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کے خلاف آپ کے سامنے ہے نا. آپ بھی تو یہی سے ہے نا. آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس سے کوئی گزارا ہو رہا ہے؟ آپ کی قدرت خرید بڑھیا کم ہو گئی ہے، اور بدترین تاریخ پاکستان میں کبھی اس طرح سے نیچے نہیں گرے مہنگائی کے اعتبار سے. آپ کے گھر میں کتنی مشکلات ہوں گی، آپ کے کچن کی کیا حالت ہے، آپ گاڑی میں پیٹرول کتنا ڈلوا دیتے ہیں، کہاں تک چلے جاتے ہیں، کدھر اگر 30,000 روپیہ 50,000 تنخواہ اس کی ویلیو کتنی رہ گئی. ہر آدمی فیل کر رہا ہے. یہ آئے اس کو حل کرنے کے لیے اٹھے. ایسے لوگوں سے جان چھڑائے وطن کی جو وطن کو مزید معاشی دلدل کا شکار کر رہے ہیں اور انہیں پرواہ نہیں. علامہ صاحب عامر ملک میرا نام ہے، CNN اردو سے میرا تعلق ہے. ابھی آپ نے معیشت کا ذکر کیا، کرپشن کا ذکر کیا، بڑی کابینہ کا ذکر کیا، 13 پارٹیوں کی حکومت کا ذکر کیا، ججوں کی بلیک میلنگ کا ذکر کیا، ملک کی جو ہے عزت کا ذکر کیا. تو آج سے 3-4 سال پہلے سے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنایا گیا، اس کو بلیک میل کیا، اور کرپشن کے کیسز جو بھی آدمی غلط کرے وہ غلط ہے. کرپشن کے کیسز BRT کے توشاخانہ کا منظر عام پہ آئے، اس وقت بھی لوٹ مار، اس وقت بھی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ موجود تھی، اور اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم کو جہاز سے کینیڈا میں اتارا گیا، اس وقت بھی ہماری ناموس کا حالت تھی، اس وقت بھی مہنگائی ریکارڈ اس سے کم تھی. اس وقت بھی ہم نے کابینہ ریکارڈ بڑی کابینہ، اس وقت بھی ہم نے سٹینڈ لیا، ہم نے بھی مذمت کیا، بولتے رہے، ہم کا سٹینڈ لیتے رہے. میرے آخری دن تھا کہ میرے سٹینڈ سب کے سامنے ہیں. لیکن اس وقت جو تباہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بے سابقہ ہے. مقایسہ نہیں کر سکتے آپ اس کو، اور آپ اس طرح سے جا نہیں سکتے کہ آپ پیچھے کو دیکھیں، آپ چپ رہ کے بیٹھے، کچھ نہ بولیں، خاموش رہیں. عوام کیا چاہتی ہے؟ ہم عوام کے ساتھ ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اگر ہمارے دشمن کی بھی حکومت ایسے کرائی جاتی ہے اور ملک کو تباہی اور بربادی کا شکار کیا جاتا، ہم سٹینڈ لیتے اس کے لیے. ہمارے لیے فرد مہم نہیں ہے، پاکستان مہم ہے، پاکستان کا آئین مہم ہے، پاکستان کے عوام مہم ہے، اور ان کا حق مہم ہے.
علامہ صاحب آپ گرفتاری دینے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین کے کتنے لوگ ہوں گے جو کل گرفتاری دیں گے؟ بہت لوگ ہوں گے انشاءاللہ، فکر نہیں کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے چانٹا لگا دیا ہے عمران خان پہ، یا بغیر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اللہ ہے، خدا ہے، جو چاہے کرے گی، اس کائنات کے اوپر خدا بھی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور فرعونوں نے چاہا وہ نہیں ہو سکا، عوام جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، عوام اکٹھے ہوں گے ہو جائے گا۔ لہذا یہ چھوڑ جائے فلاں یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہتا ہے، اور عوام جب اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کے اٹھ کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ گرفتاری دے رہے ہیں، لیکن یہ کلیئر کر دیں کہ کیا آپ پھر ضمانت کروائیں گے اسی طرح پی ٹی آئی والوں کی طرح؟ آج گرفتاری دی، کل ضمانت کی درخواست ہے، اگر آپ نے ضمانت کروانی ہے اگر بات سنیں پلیز بات سنیں میری جان، ہم جو ہے نا مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں رسیاں تھی، زنجیریں تھی، اور یزیدیت کا تعاقب کیا۔ وقت آئے گا پتہ چل جائے نہیں، ضمانت کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے یہ بتائیں۔ میں نے بتایا سارے نہیں، مولا حسین کے ماننے والے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں بات سنیں، آپ مذہب کا کارڈ نہ کھیلیں، یہ بتائیں ہاں یا نہیں میں کہ آپ ضمانت کی درخواست دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ امام حسین استقامت کا مطابق استعارہ ہے، مذہب کارڈ نہیں ہے، وہ غیر مسلم بھی سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ ضمانت کی درخواست دیں گے کہ نہیں؟ بات سنیں نا یار، میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں، میں بات سنیں، میں مجھے جواب دے رہے یار، بات سنیں، میں کوئی نواز شریف تھوڑا ہی ہوں کہ بھاگ جو ملک سے، اپنے وطن سے، جیلوں میں رہنا پڑا جیلوں میں رہیں گے، کبھی بھی التماس نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، کبھی بھی ہاتھ نہیں مانگیں گے، کبھی جھوٹ بول کے باہر نہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ کیا بس یہی سوال کا جواب ہے، کیا جواب؟ یہی سوال کا جواب ہے نا بھائی۔ ادھر دیکھیں، آپ بات سنیں، ہاں یا نہیں پوچھا؟ کیا نہیں نہیں، میں زندان جا رہا ہوں، جیل جا رہا ہوں، آپ ضمانت کی درخواست یعنی میں کتنا عرصہ رہوں تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ ایک سال رہوں، ٹھیک ہے، ایک سال اگر رہوں تو آپ خوش ہو جاؤ گے؟ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ جو جیل بھرو تحریک ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹروں کے خلاف شروع ہوئی، اس میں جرم قبول کیا جاتا ہے، ضمانت نہیں کروائی جاتی، اور جب تک حکومت وقت تنگ نہ آ جائے جیل میں رہتا ہے۔ میرا خیال ہے جتنا جواب مناسب سمجھتے تھے آغا صاحب انہوں نے دے دیا ہے، اس سے زیادہ ظاہر ہے ہمیں کوئی ڈیبیٹ میں نہیں جانا اس میں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ضمانت نہیں کرواؤں گا، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ضمانت نہیں کرواؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ میری ضمانت کے لیے کہیں نہ جانا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی۔